الإجابة جدير اللهم صل على محمد وآل محمد سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین اللہم صل علی محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم حاضرین مجلس عاشقان مصطفیٰ عید میلاد النبی کے ایام ہیں رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کہ اعرف خالق فرماتا ہے میں ایک خزانہ مخفی تھا میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے تو میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق فرمایا توجہ فرمائیے خدا فرماتا ہے میں نے اپنی پہچان کے لیے میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق کو خلق فرمایا تاکہ وہ مخلوق میرا تعارف کروائے اور میں پہچانا جاؤں اور سید الانبیاء نے جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا علی لولا نحن ما عرف اللہ اے علی ہم نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتی اللہ کی معرفت نہ ہوتی یہ وہ ہستیاں تھیں جو اللہ کی پہچان کروانے آئی توجہ فرمایا یہ ہستیاں خود کو خدا کہلوانے نہیں آئیں اللہ کو خدا منوانے یہ ہستیاں خود کو رب کہلوانے نہیں آئیں رب کو رب منوانے آئی ہیں اس لیے کہ پروردگار نے انہیں اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے
نبی خاتم چونکہ پروردگار نے انہیں اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا اور انہیں اتنا عظیم بنایا کہ خود فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمایا، اپنی خواہش نفس سے وہ نطق نہیں کرتا، وہ زبان کو حرکت نہیں دیتا، وہ جو کہتا ہے وہ میرے حکم سے کہتا ہے اور جو بولتا ہے وہ میری وحی ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر نے سرکار دو عالم کی خدمت میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کی زبان مبارک سے جو بات بھی سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا، لیکن مجھے بعض قریش نے منع کیا کہ سرکار کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، کبھی وہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی غضب کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا خدا کی قسم، خوشی کی حالت میں بھی اور غضب کی حالت میں بھی میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ان کیفیتوں میں بھی میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے، اور تو ہر بات کو لکھ لیا کر۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور میرے محترم سامعین، یہی وجہ تھی کہ بعثت پیغمبر 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان رسالت فرمایا، اعلان فرمایا جی، رسول بنے نہیں، نبی بنے نہیں، اعلان رسالت 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ جی سیرت النبی کے حوالے سے بات ہے نا، تو خدا کی قسم پیغمبر کی سیرت کا پہلا جملہ یہی ہے، اور پیغمبر کی سیرت میں پہلا نمایاں کردار یہی ہے کہ سرکار دو عالم نے زبان سے دعوت بعد میں دی ہے، کردار سے دعوت پہلے۔ اور سرکار فرمایا کرتے تھے کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو حق کی، لوگوں کو عمل کی دعوت دو، لوگوں کو خیر کی دعوت دو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، لیکن زبان سے نہیں، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اعضاء و جوارح سے لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ سرکار دو عالم نے بھی پہلے 40 سال خاموش کردار پیش کیا، اور اس کردار کی اور اس کردار کی عظمت تھی کہ سید الانبیاء نے ان کافروں مشرکوں سے اپنی صداقت کا بھی کلمہ پڑھوا لیا تھا اور اپنی امانت کا بھی کلمہ پڑھوا لیا تھا۔ لوگ صادق بھی کہتے تھے اور لوگ امین بھی کہتے تھے۔ دیکھیے پیغمبر ہر صفت کمال میں تمام اہل زمانہ سے، اور شاید میں نے اشتباہ کیا اہل زمانہ کہا، اولین و آخرین میں سے ہر صفت کمال میں پیغمبر سب سے افضل۔ لیکن یہ دو صفات میں شہرت پیغمبر کی کیوں ہوئی، صفت صداقت اور صفت امانت؟ شاید اس میں راز پروردگار یہی تھا کہ کل یہی رسول اللہ کی طرف سے پیغام پہنچائے گا، پہلے اپنی صداقت کا بھی کلمہ پڑھوا لے، اپنی امانت کا بھی کلمہ پڑھوا لے، تاکہ خدا کی طرف سے جب کل کوئی پیغام پہنچائے کوئی جھوٹا نہ کہہ سکے، اور خدا کی طرف سے پیغام میں کوئی خائن نہ کہہ سکے۔ جس کی صداقت کا کلمہ پڑھ چکے وہ جھوٹ کیوں بولے گا، اور جس کی امانت کا اعتراف کر چکے وہ پیغام خداوندی میں خیانت کیوں کرے گا؟ چونکہ ان دو صفات کا تعلق رسالت سے تھا، اس لیے یہ دو صفتیں
سرکار دو عالم کی تمام مشرکین کافرین تسلیم کرتے تھے. وحی کے علاوہ بولتا نہیں. اور کردار پیغمبر کا دیکھیے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرا حبیب یہ جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی، لیکن اللہ رما، یہ اللہ نے پھینکی. توجہ فرمائیے آپ، توجہ فرمائیے. یعنی گویا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے اعضاء بدن میں سے دو اعضاء کو اپنا عضو قرار دے دیا کہ پیغمبر کی زبان یہ گویا پیغمبر کی نہیں ہے، یہ میری زبان ہے. اور پیغمبر کا ہاتھ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا، یہ پیغمبر کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ پیغمبر کا ہاتھ نہیں تھا، یہ اللہ کا ہاتھ تھا. میرے محترم سامعین توجہ فرمائیے، یہ دو صفات پورے قرآن مجید میں انبیاء کے تذکرے موجود ہیں، لیکن کسی مقام پہ رب العزت نے کسی نبی کے عضو کو اپنا عضو نہیں کہا. نہیں کہا ابراہیم کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، نہیں کہا موسیٰ کے قدم میرے قدم ہیں. پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ان دو اعضاء کو اپنا عضو قرار دیا. میری زبان، یہ نبی اپنی زبان سے اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، یہ میری وحی ہوتی ہے جس سے زبان حرکت میں آتی ہے. اور یہ ہاتھ نبی کا نہیں ہے، یہ ہاتھ بھی میرا. پروردگارا ان دو اعضاء کو خصوصیت سے اپنا عضو قرار دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ ذات تو وہ جس نے یہ قرار دیا، یہ فلسفہ وہی ذات جانتی ہے. لیکن ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ پروردگار عالم نے انہی دو اعضاء سے میدان غدیر میں بھی کام لینا تھا. ہاتھ کی حرکت بھی ہونی تھی، زبان کی حرکت بھی ہونی تھی. زبان سے فرمایا، بازو بلند کر کے دکھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. واضح فرمائیے. کل غدیر میں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو تو اس رسول کی زبان سے ہونے والے اعلان ولایت کو وحی خدا سمجھنا. اور میں یہاں رک کے ایک اور جملہ کہوں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا اور فرمایا وما محمد الا رسول. میرا محمد کچھ نہیں صرف رسول ہے. میرا محمد کچھ نہیں صرف. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. میں حیران ہوں مسلمانوں کی ان سوچ سے اور اس فکر سے جس میں انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک بشری حیثیت ہے، ایک رسول کی حیثیت ہے. کچھ احکام رسول کی حیثیت سے ہوتے ہیں اور کچھ باتیں پیغمبر کی وہ بشر کی حیثیت سے ہیں. قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں صرف رسول ہے. اللہ اکبر. خاموش رہے تو رسول ہے، بولے تو رسول ہے، سوئے تو رسول ہے، جاگے تو رسول ہے، قیام کرے تو رسول ہے، چلے تو رسول ہے. میرا محمد کچھ نہیں صرف رسول ہے، ہر حال میں رسول. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہر حال میں رسول ہے تو پیغمبر کا ہر فعل رسول کا فعل ہے اور ہر قول رسول کا قول ہے. غور فرمائی، غور فرمائی. یہ کہنا کہ کچھ فرمودات ان کے، کچھ باتیں بشر کی حیثیت سے اور کچھ رسول کی حیثیت سے، یہ تقسیم، یہ پھر مجھے بتاؤ معیار کہاں سے لاؤ گے؟ معیار اور میزان کہاں سے لاؤ گے جس سے یہ پرکھ سکو کون سی بات رسول کی حیثیت سے ہے، کون سی بات بشر کی حیثیت سے ہے؟ کون سی بات رسول کی حیثیت سے اور کون سی بات بشر کی حیثیت سے؟ یہ امتیاز کہاں سے کرو گے؟ یہ میزان کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تقسیم کو کیسے سمجھو گے؟ قرآن کو سمجھو. خالق فرماتا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں صرف رسول ہے. توجہ فرمائی.
اللہ اکبر، صرف رسول ہے۔ میں، میرے شیعہ سنی احباب سارے متوجہ ہیں، میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں ایک التماس کروں گا، فرض کر لیتے ہیں، میں تنزل کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ کچھ احکام بشر کی حیثیت سے ہوں گے اور کچھ رسول کی حیثیت سے ہوں گے۔ مجھے بتائیے، جو حکم بھی رسول کی حیثیت سے پیغمبر نے پہنچایا، کیا وہ سب نے مان لیا؟ یہ میزان ڈھونڈنا، یہ میزان پوچھنا، یہ میزان تلاش کرنا اور یہ میزان بناتے رہنا، رب کعبہ کی قسم قرآن مجید میں ایک حکم ولایت علی ایسا تھا کہ اس ولایت علی کو پاک پیغمبر نے رسول کی حیثیت سے پہنچایا، بشر کی حیثیت سے نہیں۔ کیا وہ جو رسول کی حیثیت سے احکام پہنچائے گئے، کیا ان احکام کو مان لیا؟ قرآن اٹھا، رب کعبہ کی قسم پورے قرآن میں دو مقام پہ رسول کی حیثیت سے پیغمبر نے حکم پہنچائے۔ پہلا حکم یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ شیعہ سنی تفاسیر گواہ ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے اگر کوئی امر پہنچایا ہے تو وہ ولایت علی کو پہنچایا۔ اس حکم کو تو مان لو جو رسول نے رسول کی حیثیت سے پہنچایا۔ رسول نے رسول کی حیثیت سے پہنچایا ہے، اور اسی لیے رب العزت نے فرمایا تھا یہ حکم اتنا اہم ہے حبیب، اگر تو نے یہ کام انجام نہ دیا، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا، ما بلغت رسالتہ، تو تو نے پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اللہ۔ یاد رکھیے، اگر پیغمبر ولایت علی کو نہ پہنچائیں تو پیغمبر نے گویا ساری رسالت نہیں پہنچائی۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، پھر جو ولایت علی کو نہ مانے اس نے سارے دین کو نہیں مانا۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابلیس اگر قیامت تک سجدے کرتا رہے، ابلیس اگر قیامت تک خدا کے سجدے بجا لاتا رہے، وہ سجدے قبول نہیں ہوں گے جب تک وہ سجدہ نہ کرے جو اللہ نے کروایا۔ وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ تھا آدم کا سجدہ۔ جب تک آدم کا سجدہ نہ کرے اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح لوگوں کے سارے احکام شریعت و دین پہ عمل کرنا بیکار ہو جائے گا جب تک علی کی ولایت کو نہ مانے۔ دیکھیے، علم اصول الفقہ میں ایک بحث آتی ہے، اقل و اکثر استقلالی اور اقل و اکثر ارتباطی۔ توجہ فرمائیں، اقل و اکثر استقلالی کیا ہے؟ آپ 100 روپے کے مقروض ہیں کسی کے، 100 روپے، 50 روپے ادا کر دیں، باقی کتنے دینے ہوں گے؟ پورا 100 تو نہیں دینا ہوگا۔ یہ اقل و اکثر ایسا ہے کہ ہر عقل کی اپنی مستقل حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ 10 ادا کر دو گے 90 رہ جائیں گے، 20 ادا کر دو گے 80 رہ جائیں گے، 30 ادا کر دو گے
70 رہ جائیں گے، جتنے دیتے جاؤ گے وہ ادا ہو جائیں گے، باقی جو ہیں وہ واجب الادا رہ جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں اقل و اکثر استقلالی۔ لیکن ایک ہوتا ہے اقل و اکثر ارتباطی۔ نماز مجموعہ ہے اراکین واجبہ کا، اس میں واجب رکنی بھی ہیں، واجب غیر رکنی بھی ہیں، اس میں مستحب اعمال بھی ہیں، سارے مل کے تو یہ ایک مجموعہ بنتا ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے میرے محترم سامعین، توجہ کرنا، انسان تکبیرۃ الاحرام سے لے کے چوتھی رکعت تک پڑھتا آیا سب۔ نماز 4 رکعتی میں آخری سجدہ جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا۔ آخری سجدہ اس نے جان بوجھ کے، مجھے بتائیے اب ساری نماز دوبارہ پڑھے گا یا صرف ایک سجدہ قضا کرے گا؟ ہائے ہائے بولو تو صحیح، ساری نماز پڑھے گا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک سجدے کی مستقل کوئی حیثیت نہیں، یہ سجدہ ساری نماز میں شامل ہو تو نماز بنے گی۔ او میرے شیعہ سنی احباب، بخدا قسم ولایت علی نماز کے اس آخری سجدے کی مانند ہے، اگر وہ سجدہ نہ کیا ساری نماز بیکار چلی جائے۔ اگر وہ سجدہ نہ کیا ساری پڑھی ہوئی نماز بیکار چلی جائے گی۔ دین اسلام میں، شریعت پیغمبر میں ولایت علی کی حیثیت نماز کے آخری سجدے جیسی ہے۔ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، علی کو مولا نہ مانا، علی ولی اللہ نہ پڑھا، تیرا سارا دین بیکار چلا جائے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس لیے رب العزت فرماتا ہے بے پایان نعمتیں ہیں نا انسان کے لیے، کروڑوں اربوں کھربوں عدد ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں، ایسے ہی۔ اور خدا کی قسم آج تو کیفیت یہ ہے، ہمیں تو نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب نعمت چلی جاتی ہے۔ ہمیں تو نعمت کے چھن جانے پہ نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی جو ہم سے چھن۔ توجہ فرمائے، بے پایان نعمت۔ اور خدا کیا فرماتا ہے کہ شکریہ ادا کرو میری نعمتوں کا۔ بڑے باریک اذہان لطف آتا ہے آپ میں پڑھتے ہوئے۔ شکریہ کا تقاضا عطائے نعمت کے لیے نہیں، اضافہ نعمت کے لیے۔ شکریہ کا تقاضا عطائے نعمت کے لیے نہیں ہے، اضافہ نعمت کے لیے ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے تو میں بڑھا دوں گا تمہاری نعمتوں کو، میں اضافہ کر دوں گا تمہاری نعمتوں میں، ورنہ عطائے نعمت وہ تو سب کو عطا کرتا ہے۔ ماہ رجب المرجب میں ہر نماز فریضہ کے بعد جو معصوم نے دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، اس دعائے رجبیہ میں یہ جملے ہیں، یا من یوتی من سأل، یا من یوتی من سألہ، و یا من یوتی من لم یسألہ و من لم یعرفہ، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا، وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو پہچانتا ہے، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو پہچانتا ہی نہیں، میرا دینے والا ہے کون؟ وہ تو
سب کو عطا کرتا ہے. شکر کا تقاضا کس لیے؟ صرف اس لیے اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا, میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد. امام محمد باقر فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہو. تم شکر بجا لاتے رہو گے وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا, نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. مجھے بتائیے کہ اللہ کی جو نعمتیں گنی نہ جا سکتی ہوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, خود فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے نا تمہارے کمپیوٹر جواب دے جائیں گے تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے. مجھے بتائیے جو نعمتیں گنی نہ جا سکتی ہوں ان کا شکریہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جو نعمتیں گنی نہ جا سکتی ہوں ان کا شکریہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں کیا خوبصورت جملے فرمائے. امام سجاد فرماتے ہیں حمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جب بندہ اقرار کر لیتا ہے نا معبود میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہوں. امام سجاد فرماتے ہیں وہ ایسا کریم ہے تیرے اقرار عاجزی کو شکریہ بنا دیتا. وہ ایسا کریم ہے تیرے اقرار عاجزی کو شکریہ بنا دیتا ہے. تو اقرار کر لے معبود تیری نعمتیں بے پایان, میں تیری نعمتوں کا کہاں اور کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں. وہ کریم اسی بات پہ راضی ہو کے کہتا ہے میں نے تیرے اسی اقرار عاجزی کو شکریہ بے پایان نعمتیں. خدا کی قسم کسی نعمت کے عطا کرنے پہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا سوائے اس ایک نعمت بعثت پیغمبر کے. احسان نہیں جتلایا رب العزت نے میں نے یہ نعمت دی میں نے وہ نعمت دی, لیکن یہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا نا ہماری ہدایت کے لیے, اپنے رسول کو بھیجا نا ہماری رہنمائی کے لیے, خدا کی قسم یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ جس نعمت کے عطا کرنے پہ خالق احسان جتلا رہا ہے اور فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق میں اللہ کا احسان ہے صاحبان ایمان پر کہ میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے رسول کو بھیجا. اس سید الانبیاء کا ہماری ہدایت کے لیے آنا یہ عظیم احسان پروردگار ہے اور اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم. جی خدا کی قسم نعمت کیوں نہ ہو امت مرحومہ, یہ امت مرحومہ, یہ عظیم امت گزشتہ نبی جس نبی کے امتی ہونے کی خواہش کرتے چلے گئے کاش ہمیں امت محمد سے پیدا ہوتا. احسان ہے اس کریم کا, اس پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے بعثت پیغمبر. اور آئے کس معاشرے میں نے کل عرض کیا تھا جن میں آئے ہیں وہ اور ہیں, جن کے لیے آئے ہیں وہ اور ہیں. والذی بعث فی الامیین, بھیجا تو مکہ والوں میں ہے لیکن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آئے مکے میں لیکن آئے عالمین کے لیے رحمت بن کے, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. اور مکے کے
جس ماحول میں سید الانبیاء آئے، سنو گے چند جملے وہ ماحول کیسا تھا؟ اس لیے پیغمبر مکہ میں نہیں آئے کہ پیغمبر عرب تھے، اس لیے نہیں آئے کہ مکہ میں ولادت باسعادت ہوئی، اس لیے اللہ نے مکہ والوں میں مبعوث فرمایا کہ پوری روئے زمین پر بدترین خطہ، بدترین لوگ جس مقام پہ رہتے تھے، ضلال مبین کا معاشرہ اگر دنیا میں تھا تو وہ مکہ کا معاشرہ تھا۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں کیا ارشاد فرماتا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ خدا جس معاشرے کو کھلی گمراہی کا معاشرہ کہے، خدا کی قسم تصور نہیں کر سکتے کس قدر گمراہی۔ میں نے کل عرض کیا نہج البلاغہ میں جناب امیر ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں جس معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے نا، وہ معاشرہ انسان نہیں، ہم کالانعام صائمہ، انسان نہیں، وہ انسانوں کی شکل میں جانور تھے، جانور تھے۔ والصخور القاسیہ، امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں جملے فرماتے ہیں وہ انسان میں خداوند عالم نے نمو کی قوت بھی رکھی ہے، عقل بھی رکھی ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ ایسے انسان تھے کالصخور القاسیہ، سخت پتھروں کی مانند، یعنی انسان کہنا انہیں مناسب ہی نہیں تھا۔ جس طرح پتھر ہوتے ہیں اور پتھر کی چٹانیں ہوتی ہیں، یہ کیفیت تھی ان انسانوں کی۔ جس معاشرے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میرے طرف سے اللہ اللہم صلی میں تو اچھا مہربانی وہ میں تو بات کر رہا تھا نا مکہ والوں کی کہ بیمار سب ہاں ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ نہیں میں نے وہ دیکھے وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بات شراب کی نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی وہی معاشرہ، اس لیے بیچارے کی نا وہ ڈھا نکل وہ اس اسلامی معاشرے کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائے کیسا معاشرہ، اسے خداوند عالم ضلال مبین کے لفظوں سے یاد، کھلی گمراہی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ جس معاشرے میں سودی کاروبار ہوتے تھے، جس معاشرے میں باپ یہ برداشت نہ کرتا ہو کہ بیٹی میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ بیٹھے،
جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا لوگ غیرت سمجھتے ہوں، جس معاشرے میں بلا وجہ بغیر کسی جرم کے انسان کو قتل کر دینا لوگ شجاعت سمجھتے ہوں، جس معاشرے میں بے قصور کو لوٹ لینا لوگ ہنر جانتے ہوں، جس معاشرے میں زنا عام ہو، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کے 10 دعوے دار باپ موجود ہوں، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کے باپ کو قیافہ شناس تلاش کرتے ہوں، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کو قیافہ شناسوں کی مدد سے باپ سے نتھی کیا جاتا ہو، جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے ہوں، ایسے معاشرے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ ایک جملہ دہرا کے عظمت مادر زہرا کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس معاشرے میں زنا عام تھا، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کے 10 دعوے دار باپ تھے، جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے ہوتے تھے، رب کعبہ کی قسم ایسے ماحول اور معاشرے میں بھی مادر زہرا کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد ایسے ماحول اور معاشرے میں بھی لوگ مادر زہرا کو، خدیجۃ الکبریٰ کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، جس طرح سید الانبیاء کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، ملکۃ العرب کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ دیکھیے کتنا پست معاشرہ اور کتنا عظیم پیغمبر، کتنا پست معاشرہ اور کتنا عظیم پیغمبر آیا ہے ان کی ہدایت کے لیے۔ جی آج ہم گھبرا جاتے ہیں، آج علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے حوصلے ہار جاتے ہیں، ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ جی خدا کی قسم پڑھیے سیرت پیغمبر میں آئے ان کی ہدایت کے لیے پتھر مارتے تھے۔ راہ پیغمبر آج میں راستے میں مطالعہ کرتا آیا، خدا کی قسم کلمہ حق دعوت حق دیتے تھے، لوگ پیغمبر کی طرف منہ کر کے تھوکتے تھے، پیغمبر کو گالیاں دیتے تھے، پیغمبر کو پتھر مارتے تھے، لیکن پھر بھی بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہوتی تھی، اللہم اغفر قومی، میری قوم کو بخش دے، اللہم اہد قومی، میرے اللہ میری قوم کو ہدایت کر دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، یہ جانتے اس کا معنی ہے جہاں علم نہیں ہوتا وہاں یہ ساری زیادتیاں پائی جاتی، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں یہ سارے مظالم پائے جاتے۔ خدا جانتا شکوہ نہیں آیا، بد دعا نہیں فرمائی۔ کیسا ماحول اور معاشرہ، آؤ نہج البلاغہ کی دنیا میں تمہیں لے چلوں۔ امیر المومنین کئی مقام پہ، ایک مقام پہ خدا کی قسم اتنی خوبصورت تعبیر ہے امیر المومنین کی، سید الانبیاء کے متعلق فرماتے ہیں طبیب دوار بطب قد احکم مراحمہ و احما مواسمہ، کہ پیغمبر کیا تھے، وہ ایک ایسا طبیب تھا جو اپنا مرہم تیار کر کے داغنے کے آلات گرم کر کے گلی گلی چکر لگا، اپنا مرہم ہاتھ میں لیے پھرتے تھے، داغنے کے آلات ہاتھ میں لیے پھرتے تھے۔ ایسا طبیب تھا پیغمبر، ایسا طبیب اور روحانی معالج تھا پیغمبر، گلیوں میں چلا کرتا تھا، بازاروں میں چلا کرتا تھا، خود مریضوں تک جا کے دوائی لے جا کے مریضوں کا علاج کیا کرتا تھا۔
اس لیے رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا حریص علیکم، یہ میرا حبیب تمہاری ہدایت میں اتنا حریص ہے، تمہاری ہدایت میں اتنا حریص ہے، کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے لوگ ہدایت پا جائیں، کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے بتوں کے سامنے سر نہ جھکائیں، اس وحدہ لا شریک کے سامنے سر۔ اور کیا جملے امیر المومنین نے فرمائے، یازا او ذالکا حیث الحاجت الیہ من قلوب امی و آذان سم، جہاں بھی آنکھوں سے کوئی اندھا نظر آتا ہے تو علاج کرتے ہیں، دل کا اندھا نظر آتا ہے تو علاج کرتے ہیں، کانوں کا بہرا نظر آتا ہے تو علاج کرتے ہیں۔ وہ طبیب دوار تھے سید الانبیاء، اور اس قدر حریص تھے کہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا لعلک باخع نفسک، اے میرا حبیب تو لوگوں کی ہدایت میں اتنا حریص ہے کہ یوں لگتا ہے گویا تو اپنی جان گوا دے گا تاکہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی جان گوا دے۔ آؤ نہج البلاغہ کی دنیا میں کیا فرمایا امیر المومنین نے، بعثت پیغمبر کے حالات کیا تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یا معشر العرب کنتم علی شر دین وفی شر دار منیخون بین حجارت خشن وحیات سم، اے گروہ عرب تم بدترین دین پہ زندگی گزار رہے تھے۔ بت پرستی سے بڑھ کے بدترین دین کوئی ہو سکتا ہے؟ شرک اور کفر سے بڑھ کے کوئی بدترین دین ہو سکتا ہے؟ اے گروہ عرب تم بدترین دین پہ زندگی گزار رہے تھے اور بدترین گھروں میں رہنے والے تھے۔ خدا کی قسم پڑھیے تاریخ کو، پڑھیے نہج البلاغہ کو، پڑھیے صدیقہ کبریٰ کے خطبات کو، یوں نظر آئے گا انسان نہیں تھے، جانور تھے، تہذیب و تمدن نام کی شے کوئی نہیں تھی۔ نہج البلاغہ کے جملے عرض کر رہا ہوں، علی فرماتے ہیں فی شر دار، بدترین گھروں میں رہتے تھے، منیخون بین حجارت خشن، وہ گھر نہیں وہ غاریں ہوتی تھیں جن میں تم رہا کرتے تھے، انتراشے پتھروں میں رہتے تھے، بین حیات سم، زہریلے سانپ تمہارے ارد گرد پھرا کرتے تھے، تشربون القدرہ وتاکلون الخشبہ، گندا پانی تم پیتے تھے، غلیظ غذائیں تم استعمال کرتے تھے، تسفکون دماءکم وتقطعون ارحامکم، آپس میں خون ریزیاں تم کرتے تھے، قطع رحمیاں تم کرتے تھے، الاسنام فیکم منصوبہ والآثام بکم معصوبہ، تمہارے گھروں میں بت نصب تھے جن کی تم پرستش کرتے تھے، تشربون القدرہ وتاکلون الخشبہ، گندا پانی تم پیتے تھے، غلیظ غذائیں تم استعمال کرتے تھے، تسفکون دماءکم وتقطعون ارحامکم، آپس میں خون ریزیاں تم کرتے تھے، قطع رحمیاں تم کرتے تھے، الاسنام فیکم منصوبہ والآثام بکم معصوبہ، تمہارے گھروں میں بت نصب تھے جن کی تم پرستش کرتے تھے، اور گناہوں کے ماحول نے تمہیں گھیر رکھا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ بَعْثَ مُحَمَّدًا نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ، ایسے حالات میں اللہ نے اپنے حبیب محمد کو عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا۔ ایسے حالات میں عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیج دیا، قرآن کا امین بنا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کن لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر آئے، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ اب آئیے تمہیں لے چلوں خطبہ فدق، صدیقہ کبریٰ بابا کی رحلت کے بعد جب حق مانگنے آئی ہیں اور بی بی نے جو خطبہ پڑھا، اس خطبے میں ایک منزل پہ اصحاب پیغمبر کو خطاب کر کے بی بی نے فرمایا لقد کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور میرے بابا کے اصحاب کل تک تم بت پرستی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، بت
بت پرستی کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. مزقت الشارب و نہزت الطعام و قبضۃ العجلان و موت الاقدام. تم وہ لوگ تھے بے وارث شے کی طرح, لوگ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے چھوڑ دیتے تھے. تم وہ لوگ تھے جو تعداد میں اتنے کم تھے جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ ہو. تم لوگ لالچی لوگوں کے لالچ پوری کرنے کی جگہ تھے. تم وہ لوگ تھے جو قدموں تلے روندے جاتے تھے. تشربون الترقا وتقطعون القد والورق. تم وہ لوگ تھے جو گڑھوں میں جمع شدہ گندا پانی پیتے تھے. تمہاری غذا درختوں کے پتے ہوتی تھی اور تم کل تک وہ چمڑا کھایا کرتے تھے جسے صاف نہ کیا گیا ہو. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم واذلۃ خاشعین. ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے, غارت و ہجوم کی زد میں رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں. فانقذکم اللہ تعالی بابی محمد. پھر میرے اللہ نے تم پر احسان کیا کہ میرے بابا محمد کے صدقے میں تمہیں نجات عطا ذلتاً خاشعین. ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے. فانقذکم اللہ تعالی بابی محمد. پھر اللہ نے تمہیں میرے بابا مصطفیٰ کے صدقے میں نجات عطا کی. تمہاری ذلت کو عزت سے بدل دیا, تمہاری گمراہی کو ہدایت سے بدل دیا. اللہ, یہ میرے بابا کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا احسان ہے جو لوگوں کے ہدایت کے لیے اس نے اپنے رسول کو بھیجا. اور جملہ سننا, جب ایران فتح ہوا تھا, مغیرہ بن شعبہ سفیر کی حیثیت سے شہنشاہ ایران کے سامنے جا کے اس نے یہ اقرار کیا, اور مغیرہ کا اقرار تاریخ نے محفوظ کیا. مغیرہ کہتا تھا, او شاہ ایران, ہم وہ لوگ تھے جو پراگندگی کی زندگی گزارتے تھے. صحرا نوردی ہمارا پیشہ ہوتا تھا. صحراؤں کی خاک ہم چھانا کرتے تھے, سوس مار اور گوہ کا گوشت کھایا کرتے تھے. تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں تھے, پراگندگی کی زندگی گزارتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہماری پراگندگی کو وحدت میں بدل دیا, ہماری ذلت کو عزت میں بدل دیا. اور پھر اللہ نے ہم پہ اتنا احسان کیا کہ اپنے حبیب محمد کو ہماری ہدایت کے لیے جب بھیجا تو ہمیں وہ عزت ملی کہ کل کا ایک ذلیل, بھوکا, دھتکارا ہوا انسان آج زمانے کی سپر پاور کے مقابلے میں کھڑا بات کر رہا. آج زمانے کے سپر پاور کے مقابلے میں کھڑا بات کر رہا ہے. وہ مسلمانوں, کس کے صدقے میں یہ ساری عزت ملی تمہیں؟ محمد مصطفیٰ کے صدقے, رحمت للعالمین کے صدقے. اس لیے رب العزت فرماتا ہے, میں اللہ کا احسان ہے صاحبان ایمان پر. اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری میں وہ پیغام رحمت صرف جزیرہ عرب تک محدود نہ رہا. سرکار دو عالم نے دنیا کے شاہان کو, دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے. اور 6 خط ایک ہی دن سرکار دو عالم نے اپنے سفیروں, قاصدوں, نمائندوں کے ذریعے دنیا کے مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ فرمائے.
اور سرکار جب خطوط لکھ رہے تھے نا، اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس خط کو پڑھتے ہیں جس پہ مہر لگی ہو۔ اس دن سرکار دو عالم نے چاندی عامر ابن امیہ کو سرکار دو عالم نے نجاشی کی طرف بھیجا، حبشہ کا بادشاہ۔ اور عامر جب یہ سرکار دو عالم کا خط لے کے گیا نا، نوکروں نے غلاموں نے اطلاع دی کہ مدینہ سے نبی اکرم کا قاصد آیا ہے اور خط لے کے آیا ہے، عیسائی تھا، لیکن یہ پیغام سن کے نا کہ نبی آخر الزمان کا قاصد ہے، تخت سے اتر کے نجاشی نے تخت سے اتر کے پھر سرکار دو عالم کے اس خط کو قبول کیا۔ اور ایک خط نہیں لکھا تھا، پاک پیغمبر نے نجاشی کو 2 خط لکھے تھے۔ نیچے اتر کے خط لیے، پھر بوسہ دیا، پھر آنکھوں پہ لگایا، پھر سرکار کے خط کو پڑھا جس میں سرکار دو عالم نے دعوت اسلام دی تھی۔ اور خط پڑھتے ہی حضرت جعفر طیار کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، شہادتین زبان پہ جاری کی، اقرار توحید و رسالت کیا۔ اور اس خط میں دعوت اسلام کے ساتھ پیغمبر نے آیات قرآن لکھ کے بھیجی تھیں، فوراً اسلام لے آیا اور فوراً مسلمان ہوا۔ اور دوسرا خط وہ تھا اس میں 2 باتیں پیغمبر نے لکھ کے بھیجی تھیں کہ ایک، جتنے مسلمان ہجرت حبشہ کے موقع پہ تیرے پاس موجود ہیں سب کو عزت و احترام سے مدینے میرے پاس روانہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ لکھی تھی کہ اے نجاشی، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میری طرف سے وکیل ہے اور میں تمہیں یہ حق وکالت دیتا ہوں کہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کا عقد میرے ساتھ پڑھ دے۔ عبداللہ عبید اللہ ابن جحش یہ ام حبیبہ کا شوہر تھا۔ جب ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی یہ مسلمان تھا۔ یہ ام حبیبہ معاویہ کی بہن تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ ابن جحش کی زوجہ تھی۔ یہ ہجرت حبشہ کے موقع پہ حبشہ چلے گئے، لیکن یہ اس کا شوہر جو تھا عبداللہ ابن جحش، یہ وہاں حبشہ میں جا کے عیسائی ہو گیا تھا، یہ مرتد ہو گیا، پھر مرتد ہونے کے بعد یہ فنار ہو گیا۔ اب وہ ام حبیبہ رہ گئی۔ سرکار دو عالم نے نجاشی کو اپنا وکیل بنایا کہ ام حبیبہ کا عقد میرے ساتھ پڑھ دے۔ نجاشی نے پیغمبر کا حق مہر 400 درہم اپنی جیب سے ادا کر کے عقد رسول اللہ کے ساتھ پڑھ۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اور یہ حبشہ سے پھر سیدھی مدینے پہنچی اور سرکار دو عالم کی زوجیت میں اور حرم میں داخل ہوئی، اور پھر اتنی صاحب معرفت ہو گئی۔ تاریخ نے واقعہ لکھا۔ پھر ابو سفیان بعد میں مدینے آیا۔ جب ام حبیبہ پیغمبر کے گھر میں آ گئی تھی، ابو سفیان آیا اور بیٹی سے ملنے کے لیے جب ام حبیبہ کے گھر میں داخل ہوا، پیغمبر کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے بیٹھنا چاہا، بیٹی کہتی بابا ٹھہریے۔ جناب ام حبیبہ ام المومنین نے آگے بڑھ کے پیغمبر کا بستر لپیٹ دیا، کہنے لگی اب بیٹھیے۔ اب بیٹھیے، اب بیٹھیے۔ ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا، بیٹیاں باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں، تو نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا۔ کہنے لگی یاد رکھ بابا میرا تو ہے، لیکن یہ بستر عام بستر نہیں، اس پہ یا نبی بیٹھے یا وصی نبی بیٹھے۔ توجہ میرے محترم، پیغمبر کی 2 ہیں مسندیں، ایک بستر ایک منبر۔
بستر پیغمبر کی نجی مسند ہے، بستر پیغمبر کی نجی مسند ہے، بیٹھیں سوئیں اٹھیں کسی کو بٹھائیں نہ بٹھائیں، لیکن منبر پاک پیغمبر کی سرکاری مسند ہے۔ اور میرے محترم، جب ایک ام المومنین کا باپ پیغمبر کی نجی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا، نجاشی نے اسلام قبول کیا، عزت و احترام کے ساتھ پیغمبر کے ان خطوں کو ہاتھی دانت کی بنی ہوئی ڈبیا میں رکھا اور اہل حبشہ کو کہا تھا، او حبشہ والو، جب تک رسول اکرم کی یہ تحریر حبشہ میں رہے گی حبشہ والے خیریت سے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا خط سرکار دو عالم نے کسرا کی طرف، ایران کے جتنے بادشاہ ہوتے تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا کسرا، اور سلطنت روم کے جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا قیصر، اور مصر کے جتنے حکمران ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ توجہ فرمائیے آپ، یہ لقب تھا، نام الگ الگ ہیں، کئی فرعون آئے، کئی کسرا آئے، کئی قیصر آئے۔ جب سرکار دو عالم کا قاصد پیغمبر کا خط لے کے کسرا کے پاس پہنچانا اور اسے اطلاع دی گئی، اس نے خط پڑھنے کا حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسرا ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم۔ یہ سرکار کے جملے تھے۔ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے شاہ ایران کی طرف، ہرمز نام اس کو۔ اسلام کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو سلامت رہے گا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے، اور یاد رکھ اگر مسلمان نہیں ہوگے تو تیری رعیت میں، تیری رعایا میں جتنے لوگ ہیں سب کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ جتنا شرک ہوتا رہے گا، جتنا کفر ہوتا رہے گا، جتنی غیر خدا کی پرستش ہوتی رہے گی، یہ سارا گناہ تیری گردن پہ ہوگا۔ اس ملعون نے انتہائی تکبر کا مظاہرہ کیا، غضبناک ہو گیا، پیغمبر کا خط لیا، اس کو پھاڑ کے ریزہ ریزہ کر کے پھینک دی، اور کہا یہ کون ہے، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ یہ کون گستاخ ہے جس نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا اور پیغمبر کے قاصد کی اہانت کرتے ہوئے ایک مٹھی خاک کی اٹھا کے پیغمبر کے قاصد اور سفیر کو دی کہ یہ ہے اس خط کا جواب، اور جا لے کے جا اپنے نبی کے پاس۔ اور جب قاصد پیغمبر کی خدمت میں پہنچا، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں، غیب کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں، اس نے جتنے میرے خط کے پرزے کیے اس کی سلطنت کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں، اس کی سلطنت کے، یا اس کی سلطنت کے بھی اتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور اس نے یہ جو مٹی بھیجی ہے میری طرف، یہ دلیل ہے اسی مٹی پہ اسلام کا قبضہ ہوگا۔ وہ خاک اسلام کے تصرف میں آئے گی۔ اللہ، اور پھر اس بدبخت نے اپنے گورنر کو بھیجا، جسارت دیکھیے، گورنر کو بھیجا
کہ جاؤ اس کو میرے پاس پکڑ کے لایا جائے جس نے یہ جسارت کی ہے کہ میرے دین کے علاوہ کسی اور دین کی مجھے دعوت دیتا ہے۔ جب اس کا سفیر پہنچا نا سرکار دو عالم کی خدمت میں مدینے، سید الانبیاء نے فرمایا کہ تیرا مالک جس نے تجھے بھیجا وہ رات کا قتل ہو چکا، وہ رات کا قتل ہو چکا۔ اس کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ تحقیق اور تصدیق کی گئی، پیغمبر کی بات درست نکلی، جو تاریخ بتائی وہ درست تھی، جو وقت بتایا وہ درست تھا، اور جو اس نے بھیجے تھے وہ بھی ایمان و اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ تیسرا خط سرکار دو عالم نے مقوقس توجہ فرمائی، یہ اسکندریہ کا جو حکمران تھا مقوقس، یہ مقوقس بادشاہ اسکندریہ کا بھی تھا اور قبیلہ قبط کا یہ سربراہ تھا۔ دہیہ قلبی کو سرکار نے خط دے کے مقوقس کی طرف بھیجا۔ مقوقس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن پیغمبر کے خط کی تعظیم کی اور پیغمبر کے قاصد کی بھی تعظیم کی، اور سرکار دو عالم کے لیے اس نے یہ جملے کہے کہ کاش میں ہوتا تو میں پیغمبر کی زیارت ضرور کرتا۔ یہ جملے بھی اس نے کہے لیکن اسلام قبول نہ کی، اقرار شہادتین زبان پہ جاری، اور سرکار کے خط کے جواب میں اس نے ایک انتہائی قیمتی چادر اور 2 کنیزیں، اور جن کے بارے اس نے خط میں لکھا کہ پورے قبیلہ قبط میں ان کا تقوی، ان کا حسن، ان کی پرہیزگاری وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 2 کنیزیں بھیجیں اور ایک سفید رنگ کا خچر بھیجا جو دل دل کے نام سے معروف ہوا، جو شاہ مقوقس نے بھیجا تھا، اور لکھا تاریخ نے اس سے پہلے عرب والوں نے اس رنگ کا کبھی کوئی خچر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ 2 کنیزیں جناب ماریہ قبطیہ، ام المومنین ماریہ قبطیہ، اور اس کی بہن سیرین۔ جناب ماریہ قبطیہ کو پیغمبر نے اپنی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا، اور خدا کی قسم اس اسکندریہ سے آئی ہوئی کنیز کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا کہ نبی کے بیٹے کی ماں بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے جناب ماریہ قبطیہ محسودہ واقع ہوئی تھی، اور باقی ازواج حسد کیا کرتی تھیں، جی باقی ترستی رہ گئیں، یہ تو فضل خدا ہے جسے چاہتا ہے۔ ابراہیم کی ماں بنی جناب ماریہ قبطیہ۔ پیغام اسلام دنیا تک پیغمبر نے پہنچایا، اس لیے کہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، اور ان کی رسالت کائنات میں ہر فرد کے لیے رحمت ہے۔ شعلہ صاحب کہتے ہیں گھڑی نہ دیکھیں، 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہو گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ میرے محترم جی بس ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بس میں چونکہ آج اس خمسہ کی یہ آخری مجلس ہے اور آخری گفتگو ہے، بس آخر میں ایک پیغام ہے میرا۔ یقیناً میری مجالس میں اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ اس وحدت کو نظر بد سے بچائے، یہ پیار نظر بد سے محفوظ رہے۔ خدا کی قسم کوئی بات بھی دل آزاری کے لیے کبھی کوئی بات کرتا ہی نہیں، اگر کبھی کوئی ایسی ہوتی ہے تو وہ ایک اظہار حقیقت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ دل آزاری نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، شیعہ سنی احباب، یاد رکھیے
اس زمانے کی اور اس وقت کی اہم ترین ضرورت وہ عالم اسلام کا اتحاد اور عالم اسلام کی وحدت ہے. توجہ فرمانا. ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں مل کے اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. دشمن یہ نہیں دیکھتا شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے، دشمن یہ دیکھتا ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والا کون ہے. کاش ہماری صفوں میں وحدت ہوتی. یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ پیغمبر کی اہانت نہ کرتے، یہ توہین آمیز خاکے شائع نہ کرتے جو بار بار ہو رہے اور ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر وحدت پیدا نہیں ہو. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس وقت پیغمبر کی دشمنی میں اکٹھے ہیں. توجہ کرنا. پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی سرکار کی دشمنی میں اکٹھے ہیں. جانتے ہو عیسائی اور یہودی ان کا آپس میں مذہبی اور عقیدتی اختلاف اس قدر زیادہ ہے، حیران ہو جاؤ گے. سنیے یہودیت کا عقیدہ کیا ہے. جب ولادت ہوئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، اٹھا کے لائیں جناب مریم تحملہ، جناب عیسیٰ کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آئیں. اور قوم کیا کہنے لگی؟ قالوا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا لقد جئت شیئا فریا. اے مریم تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی باغیہ اور سرکش خاتون نہیں تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ اب یہودیت کا مزاج سمجھ میں آیا. یہودی کون ہیں؟ یہودی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہہ رہے تھے. یہودی بدبخت وہ ہیں جو جناب مریم کے دامن عصمت پہ دھبا لگا رہے تھے، جناب مریم پہ تہمت لگا رہے تھے کہ تیرا باپ بھی شریف آدمی تھا، تیری ماں بھی باغی خاتون نہیں تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی. یہودی عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہنے والے، یہودی دامن عصمت مریم کو داغدار بنانے والے، اور عیسائی کون ہیں؟ عیسیٰ کو خدا ماننے والے. اوئے ہوئے، غور کرو غور کرو غور کرو میری بات پہ. قرآن مجید اٹھائیے، یہ آیت مجیدہ موجود ہے. قیامت کا دن ہوگا، ارشاد رب العزت ہوگا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. قیامت کے دن اللہ رب العزت جناب عیسیٰ سے پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی معبود مانو، میری ماں مریم کو بھی معبود مانو؟ عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ کو بھی خدا سمجھتے ہیں، جو مریم کو بھی خدا سمجھتے ہیں. اس طرف اتنا غلو چلا گیا کہ عیسیٰ و مریم کو معبود ہونے کے قائل ہو گئے، خدا کہنے لگ گئے. اور یہودی وہ ہیں جو عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہتے ہیں اور دامن عصمت مریم پہ دھبا لگا رہے ہیں. اور میرے شیعہ سنی اب آپ توجہ تو فرمائیے، یہ عیسائی اور دنیا کے یہ یہودی اتنا شدید اختلاف ہونے کے باوجود پیغمبر کی دشمنی میں اکٹھے ہو گئے. ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ خدا کی قسم مصطفیٰ کی دشمنی میں اکٹھے. رب العزت نے اس لیے اپنے حبیب کو قرآن میں خطاب کر کے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرا حبیب نہ دنیا کے عیسائی تجھ سے راضی ہیں، نہ دنیا کے یہودی تجھ سے راضی ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کی ملت کی اتباع کر لے.
عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف کتنا شدید. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا اتنا شدید اختلاف ہے. یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں. اپنے شدید اختلاف کے باوجود وہ مصطفیٰ کی دشمنی میں اکٹھے ہو گئے. او شیعہ سنی بھائیو، کیا ہم مصطفیٰ کی محبت پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہمارے اتحاد کی تو کتنی چیزیں ہیں. ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا مصطفیٰ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا طریقہ عبادت ایک ہے، ہمارے رمضان کے روزے ایک ہیں، ہمارا حج ایک ہے. میرے محترم سامعین، اگر وہ محمد کی دشمنی میں اکٹھے، ہم مصطفیٰ کی محبت میں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ خدا کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات چھوڑ دو، ان کو اہمیت نہ دو، اس لیے کہ یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں. ایک گھر کے بچوں میں بھی معمولی اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن آؤ مصطفیٰ کی محبت پہ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ مصطفیٰ کے دشمنوں کا مقابلہ کر کے اپنے عاشق مصطفیٰ ہونے کا ثبوت دیں. اور خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. امیر المومنین علی فرمایا کرتے تھے ادبوا اولادکم علی حب نبیکم، اپنی اولاد کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرو، مصطفیٰ کی محبت پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. بس یہی میرا پیغام وحدت ہے. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، اللہ آپ کو دشمنان کے شر سے محفوظ رکھے. اس لیے امام خمینی نے تو بہت عرصہ پہلے فرما دیا تھا کہ شیعہ اور سنی یہ دونوں مسلمان ہیں. شیعہ اور سنی کو لڑانے والا وہ مسلمان نہیں، وہ اغیار کا ایجنٹ ہے، وہ استعمار کا ایجنٹ ہے، وہ لوگوں کا ایجنٹ ہے جو شیعہ اور سنی کے اختلافات پیدا کر کے ہم سب محبت مصطفیٰ پہ اکٹھے ہیں. اور آخر میں اس دعائیہ شعر کے ساتھ ملتمس سے دعا ہوں اور اجازت چاہوں گا کہ جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب، مل جائیں سب محمد کے سبب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما. میرا اللہ علیہ محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں جتنے عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں سب کے حوائج شریعہ پورے فرما. بانیان خمسہ مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے ان جوانوں کی زندگی دراز فرما. میرا اللہ ان بانیان کے جو حوائج ہیں پورے فرما. برادر ظہیر نے خصوصی دعا کی التماس کی، میرا مولا انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما. پروردگارہ آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ میرا اللہ تجھے اپنے حبیب کی عزت و عظمت کا واسطہ، یہ سب تیرے حبیب کے نام لیوا جمع ہیں. میرا اللہ سب کی حاجات پوری فرما دے، سب کی مشکلات دور فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے. میرا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے شاہ مدینہ کی زیارت نصیب کر دے. بعد از موت ہم کو پیغمبر گرامی اسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے. کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمیں سیرت رسول پر چلنے، اس پر عمل کرنے، اس کو معاشرے میں پھیلانے اور تعلیمات پیغمبر کو رواج دینے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ علی محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما. فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما. حضرت ولی یسر کے حامیان و ناصران و نوکران سے ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد.